السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم بیسک تجوید کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جس بک سے ہم یہ کورس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے آسان تجوید۔ آپ کو نیم سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں آسان الفاظ میں آسان ٹپس کے ساتھ اور آسان طریقے سے تجوید سکھائی جائے گی۔ تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کورس کو کرنے کے بعد بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو بہترین قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم تجوید کے بارے میں کچھ سیکھیں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے صحیح انداز میں پڑھنے جا رہے ہیں، تجوید سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کے ہم پر حقوق کیا ہیں۔ جس طرح سے حقوق العباد ہوتے ہیں، حقوق اللہ ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہمیں اپنے حقوق کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں قرآن کے بھی حقوق پورے کرنے کی ضرور فکر ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ان حقوق کا جاننا ضروری ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ہم پر حقوق کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کا ہم پر جو حق ہے وہ ہے ایمان لانا۔ قرآن کریم کے ہم سب پر، مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں، جس میں سے پہلا حق ہے ایمان لانا۔ قرآن کریم جو کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے، یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جیسا کہ سورہ البروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی لوح محفوظ، کہ اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا، اور ہم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، قرآن کریم آخری کتاب ہے اور ہم آخری امت ہیں۔ جس طرح قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اسی طرح بغیر کسی تبدیلی تک کے ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں کمی بیشی نہ تو کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت نمبر 2 میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، شک کی گنجائش نہیں۔ یعنی ہم سب کو اس پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں اس میں سے نکالنا یہ کیسے وہ کیسے، یہ کیوں وہ کیوں، ایسے نہیں ویسا نہیں، ایسا کچھ نہیں سوچنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے، کوئی کسی عام انسان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، اللہ تعالیٰ خالق کائنات کی بات ہو رہی ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حقیقی کلام ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پر بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی اس میں سے افسانے ڈھونڈنے کے، ہمیں اس پر جس طرح یہ ہے اسی طرح ایمان لے کر آنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جیسا کہ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ کتاب یعنی یہ نصیحت ہم نے ہی اتاری ہے اور ہم ہی اسی کے نگہبان۔ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں، اور ایک مسلمان ہونے کے لیے 5 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو ہی وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر، نبی اور رسولوں پر، فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر۔ اور آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب قرآن کریم ہے، جو کہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ تو ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ تو یہ تھا ہمارا قرآن کا پہلا حق۔ قرآن کا دوسرا حق ہے ترتیل سے پڑھنا۔ ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں سورہ المزمل آیت نمبر 4 میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی عمدہ تلاوت کرنے والا بزرگ اور پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا،
اور جو قرأت کرتے ہوئے اٹکتا ہے اور اس میں مشکل ہوتی ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ یعنی اگر ہمیں تجوید سیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے یا تجوید کے رولز اپلائی کرنے میں مشکل آ جاتی ہے، لیکن ہم اس مشکل میں پیچھے نہیں ہٹتے، مایوس ہو کر نہیں بیٹھتے ہمیں نہیں آئے گا، ہم اس کے لیے ڈٹ جاتے ہیں اور سچے دل سے اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم ضرور بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ تو جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، اگر اٹکن آتی ہے، اگر کوئی قرأت کرتے ہوئے اٹکتا ہے، تلاوت کرتے ہوئے اس کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے اور تجوید کے رولز اپلائی نہیں ہو رہے ہیں صحیح سے، لیکن وہ پھر بھی بار بار کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے 2 گنا اجر زیادہ ہے۔ یعنی ایک عام انسان جو آسانی سے سیکھ لیتا ہے اس کے لیے تو اجر ہے ہی، لیکن جو سیکھتے ہوئے بہت زیادہ مشکلات جس کو پیش آ رہی ہیں یا اس کو مشکل لگ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی کوشش نہیں چھوڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مجھے اس کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے اچھے انداز میں، تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ تو ہم سب نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور اپنے 2 گنا اجر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو سیکھتے رہنا ہے، جتنی بھی مشکلات آئیں اس پر صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بہترین قرآن پڑھنے کے میں آسانی عطا فرما۔ اس کی اگزامپل آپ یوں لیں کہ جیسے ایک بچہ ہے، وہ جب چلنے لگتا ہے تو اس کو بھی چلنا نہیں آتا ہے، وہ ایک سٹیپ چلتا ہے گر جاتا ہے، پھر اگلی دفعہ اٹھتا ہے، 2 سٹیپ چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، 3 سٹیپ چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ تو بار بار جیسے بچہ چلنے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے اور بار بار وہ گرتا ہے اٹھتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے، تو ہمیں وہ بچہ کتنا پیارا لگتا ہے اور ایک نہ ایک دن وہ بچہ سیکھ جاتا ہے، چلنا سیکھ جاتا ہے، ایک دم سے چلنا سٹارٹ نہیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تجوید کو سیکھتے رہنا ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، تو بار بار ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو ترتیل سے پڑھنا ہمیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تو 3rd پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ 3rd پوائنٹ ہے غور و فکر کرنا۔ تو قرآن کے الفاظ اور معانی پر غور و فکر کرنا اور سمجھنا بھی قرآن کا حق ہے اور ہم پر فرض ہے۔ اس کے احکامات کی تفسیر کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن میں کیا فرمایا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے اور کس چیز سے منع فرمایا ہے، اس چیز کے لیے کیا حکم ہے۔ جہاں ہمیں جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں اور تمام ان کاموں سے روکا گیا ہے جن کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہی ہمیں قرآن کریم میں ہی جنت کی بشارتیں بھی دی گئی ہیں اور ہمیں جنت میں جانے کے کام بھی بتا دیے گئے ہیں کہ یہ اعمال کریں گے تو آپ جنت کی خوشخبری پائیں گے، آپ جنت میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب تک ہم اس کے معنی کو نہیں دیکھیں گے، اس کے ترجمہ کو نہیں دیکھیں گے، اس کی تفاسیر کو نہیں جانیں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، اصل میں قرآن کریم میں ہے کیا ہمارے۔ تو ہم سب پر فرض ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہم اس کے معانی کو، اس کی تفاسیر کو جانیں تاکہ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتایا ہے ہم اس پر عمل کریں اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں انشاءاللہ۔ تو چوتھا قرآن کا ہم پر حق ہے عمل کرنا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو ہم اپنی زندگیوں پر لے کے آئیں، پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں اور اس پر عمل کریں۔ تمام قوانین پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم میں نازل فرمائی ہیں ان تمام چیزوں پر ہمیں ان قوانین پر عمل کرنا ہے۔ اس کی اگزامپل میں یوں دینا چاہوں گی جیسا کہ وراثت کے معاملات میں بہت سارے گھرانوں میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس موقع پر آ کر، تو بہت ساری ناانصافیاں بھی ہو جاتی ہیں اور
کسی کا حق جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے دیا جاتا ہے، تو وراثت کے سلسلے میں بھی تمام قوانین قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو ہم سب پر فرض ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا، وراثت کا ہو، شادی کا ہو، طلاق کا ہو، جیسا بھی، تو ہمیں قرآن سے اس کی تعلیمات لینی چاہیے۔ تو ہمیں ان تمام قوانین پر عمل کرنا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، قرآن کریم میں ہمیں فرمائے ہیں۔ ہمیں یہ انسانوں کے قوانین پر عمل نہیں کرنا ہے کہ اگر ہم انسانوں کے لیے یہ سوچیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یا فلاں رشتہ دار یا کوئی بھی ناراض ہو جائیں گے تو ہم وراثت کی جو ہے وہ اصول چینج کر لیں، تو ہمیں اس میں چینجنگ نہیں لانی ہے۔ ہمیں انسانوں کی ناراضگی کو ذہن میں نہیں لانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، ہر حال میں عمل کرنا ہے، اور اس کو ہم نے بالکل بھی چینج نہیں کرنا ہے۔ تو اس طرح ہمیں قرآن کی تعلیمات، قرآن پر غور و فکر کرنا ہم پر اس لیے ضروری کیا گیا کہ تاکہ ہمیں تمام قوانین کا معلوم ہو، اور جب زندگی میں ایسے کچھ معاملات آئیں تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کے تمام معاملات کو ڈیل کریں۔ 5واں قرآن کا حق ہے دوسروں کو سکھانا۔ اب ہم نے 4 حقوق جب قرآن کے پورے کر دیے، یعنی ایمان لے کر آئے اور پھر ترتیل سے یعنی تجوید سے بھی پڑھنا سیکھا اور بہترین تلاوت کرنے والے ہو، اس کے بعد ہم نے اس کے معانی پر غور و فکر کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس پر عمل کرنا سٹارٹ کر دیا، اپنی زندگی کو ڈال لیا، تو اب ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں۔ صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، ہم نے اپنی زندگی سنوار لی ہے تو ہمیں دوسروں کو بھی سکھانا ہے، ان کو بھی بتانا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کلام فرمایا ہے اور قرآن کریم کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی مسلمانوں کو امت وسط بنایا ہے۔ اب امت وسط ہمیں کیسے بنایا ہے؟ وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور امت یعنی درمیانی امت بنایا ہے۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور ہم سب کو یہ معلوم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 میں ہمیں امت وسط کا لقب دیا۔ تو یہ ہمیں امت وسط کیوں بنایا گیا؟ امت وسط ہمیں اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے زمانوں میں تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور نبوت کے تمام سلسلے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے سے بعد آنے والے لوگوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں درمیانی امت کہا گیا کہ ہم سے بعد میں آنے والے انسان، بعد میں جتنے بھی آنے والے انسان ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت ہیں، تو ہم درمیانی امت ہیں، ہمارے بعد نہ جانے کتنے لوگ آئیں گے۔ تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم یہ پیغام آگے سے آگے پہنچائیں اور نسلوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، تاکہ اس پیغام کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کا سلسلہ یہیں پر سٹاپ نہیں ہو، ہم اسے دوسروں تک بھی سکھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو الحمدللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سیکھنے والے کو اور سکھانے والوں کو بہترین قرار دیا، اور ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم قرآن کو دوسروں کو بھی سکھائیں، پہلے خود اچھے سے سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو بہترین قرار دیا ہے، ہم ان بہترین لوگوں میں سے ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو یہ تھا ہم نے جو سب سے پہلے جانے کہ قرآن کے ہم پر حقوق کیا ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن کے تمام حقوق کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔